میرے سامنے میری ایک اور ہیروئن، ایک اور اسٹرانگ مضبوط عورت بیٹھی ہیں جو کہ لڑ چکی ہیں، جو کہ فائٹر ہیں، اور میں بہت ہی فخریہ انداز میں آپ سے ان کو ملوانے والی ہوں، کیونکہ آپ سے ملوا کے میں آپ کو بہت کچھ سکھوانے والی ہوں۔ آئیے ملتے ہیں ہماری فائٹر نائلہ جعفری سے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس کرا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسے انٹروڈکشن کراؤں نائلہ جعفری ہمارے ساتھ۔ اگر شاید کچھ دنوں پہلے تک، کچھ مہینوں پہلے تک میں آپ کا انٹروڈکشن کراتی تو وہ اس اسپیس میں ہوتا، لیکن آج میں جس اسپیس میں آپ کا انٹروڈکشن کرا رہی ہوں میں یہی چاہتی تھی ہمیشہ۔ ماشاءاللہ وی آر پراؤڈ آف یو۔ آپ تیر کے آئی ہیں، آپ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچی، لیکن یہ میری جرنی کمپلیٹ نہیں تھی اگر مجھے سپورٹ سسٹم میری گرد نہ ہوتا۔ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تم لوگوں کا فرینڈس۔ آپ کی ول پاور، مجھے تو آپ جیسے، جب مجھے شروع میں نائلہ جعفری ایک نازک سی عورت لگتی تھی، بالکل ہلکی آواز میں بولنا، دھیما، اور زندگی نے اتنا مطلب لائک اتنا کچھ کیا جو آپ نے بیئر کیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا ہے۔ کہتے ہیں عورتیں کمزور ہوتی، بیمار ہو جاتی ہیں، صنف نازک، ہمیشہ ہمیں نازک، نخریلی اس سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ نازک ہے، یہ نخریلی ہے۔ نہیں، عورت میں یہ کون کہتا ہے عورت نازک ہے، کمزور ہے؟ عورت کو اللہ نے، یہ تو کائنات چونکہ کریٹر نے کریٹ کرنے والی بنائی ہے نا، تو انلیس اور انٹل وہ اپنے بچوں کی، اگلی جنریشن کی پروٹیکشن کے قابل نہیں ہوگی، اللہ کیسے اس کو کوئی چیز عطا کرے؟ اچھا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ریوائنڈ کرتے ہیں، ریکیپ کرتے ہیں کچھ یادیں بھی جو بری ہی صحیح لیکن آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہیں۔ تو نائلہ نارملی ایکٹنگ کر رہی تھی، ڈائریکشن کر رہی تھی، ایک دم کیا ہوا؟ نائلہ کدھر غائب ہوئیں، پھر کیسے آئیں؟ وہ یہ جرنی میں آپ کی سننا چاہتی ہوں، لوگوں کو سنوانا چاہتی ہوں۔ زندگی نارمل تھی بالکل، بہت فاسٹ پیس پہ تھی۔ آل آف اے سڈن مجھے تو اس لیے نہیں پتا چلا کہ وہ بہن بھائیوں کو امی نے فون کیا کہ یہ تو 4 دن سے اٹھی نہیں رہی ہے، یہ تو کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، یہ تو وہ سب دوڑے آئے، انہیں پتا چلا کہ وہ میں دکھا رہی ہوں، ٹیسٹ اینڈ رپورٹس ہیں، اور پھر وہ لے کے گئے۔ یعنی میری تو زندگی کا پہیا ایک دم رکا، ایک دم، کیونکہ میں اگنور کر رہی تھی۔ کوئی ہنٹس بھی نہیں ملے آپ کو؟ نہیں، ہنٹس مل رہے تھے۔ اچھا، جب آپ بزی ہوتے ہیں آپ یہ سوچتے ہو میں یہ کر لوں پہلے، شاید اس لیے جی نہیں، وہ پریورٹیز لائف میں آپ کا کام، آپ کے بچے، آپ کا اور جو آپ کی لائبلٹیز، ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے۔ میں تو تھی نہیں، اور یہی میں دیکھتی ہوں ارد گرد ہر کوئی کر رہا ہے۔ آپ کوئی اپنے آپ پہ تھوڑی دھیان دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عورت نہیں دیتی اپنے اوپر دھیان، خاص طور پہ، ہے نا؟ بالکل۔ یہ پھر آپ کو پتا چلا 4 سال پہلے کہ کینسر 3rd اسٹیج کا کینسر تھا، اور پتہ یہاں سے چلا، ہر کوئی کہہ رہا تھا سوری یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپریٹیبل نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے، اب یہ پھیل چکا ہے۔ یعنی انکار سے میری جرنی شروع ہوئی ہے، جہاں مجھے ریفیوزلز کا سامنا تھا، اور مجھے مستقل یہ بتایا، خیر چھپا رہے تھے مجھ سے، مگر میرے کانوں میں وہ پڑ جاتی تھی باتیں جب وہ کہتے تھے کہ 15% چانس ہے۔ آپ پوچھتی تھی کتنے دن ہے میرے پاس، کتنا 15% چانس ہے آپ کے، 15-20%، امید کوئی نہیں ہے، یہ بھی منع، وہ بھی منع، وہ بھی منع، تعویذیں بن رہی ہیں، گاجر پیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دین پھر یہ ٹیسٹ ہوئے، دین ڈاکٹرز نے کہا اچھا ہم کیمو اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیمو تھراپیز، کیمو بھی ہوتے ہوتے وہ اسٹیج آ گئی، وہ غلط خبریں پھیل گئیں کہ نائلہ جعفری کو بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ کسی نے سوچا ہی نہیں بی پازیٹیو کس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نیوز اٹھا کے پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خیر وہ اللہ کا اذن تھا لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، کیونکہ وہ ہمدردی، وہ محبت، وہ پیار جو ان کے دل میں جاگا، اس سے جو دعائیں میرے نصیب میں آئی نا، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور وہ پیار اور محبت، تکلیف تو بہت ہوئی دنیا سے، کینیڈا میں لوگوں کو اپنے فون بند کرنے پڑے جو میری فیملی والے تھے، لیکن سب بتاتے ہوں گے نا، پوچھتے ہوں گے کیا یہ سچ ہے، یقین نہیں آ رہا تھا کسی کو نہیں یقین آ رہا تھا۔ اور مجھے تو اب محسوس ہو رہا ہے، مجھے چونکہ بتایا گیا اب جا کے، ایون اینجلین ملک نے جو رپورٹس لے کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں گئی تھی، شی سے ڈاکٹرز تو ریفیوز کر چکے تھے، میں آپ کو آ کے کیا سٹوری بتاتی۔ تو میری جرنی میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، بٹ دا تھنگ از لیٹے میں سوچتی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا کھڑے ہونے کا یا چلنے کا، اور میں ابھی اس وقت نل پہ ہوں، لائک میرا اپنا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس بیماری پہ لٹ چکا ہے، میرے بہن بھائی، میرے کزنس فرام امریکہ، وہ سب میری فیملی، میرے اور دوسرے پاکستان سے سب مدد کر رہے ہیں میری۔ پھر اس کے بعد تو میں کہتی تھی میں کیا کروں گی،
मगर इतनी डिप्रेशन का मकाम था कि वहाँ पे कोई अच्छी सोच नहीं आती है कि आप क्या करेंगे, अच्छा कोई अच्छी सोच आनी मुश्किल होती थी। क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको सबके कहने के बावजूद आपको कहा कि मैंने जंग लड़नी है अपनी ज़िंदगी के लिए, मुझे जीना है? इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। वो जंग ये थी कि जो इतना अबंडेंस ऑफ लव मुझे मिला है ना सिर्फ इस सोसाइटी से बल्कि वर्ल्ड वाइड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मेरी आंखें खोली और मुझे कहा मुझे मौका मिले उठो, इन लोगों के लिए जियो जिनकी तुम्हारे पास इतनी मोहब्बत है, इनके लिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफ़ें हैं हर जगह, आप जहाँ जाओ आँख खोलो तो वो तकलीफ़ उतर जाती है रूह में। सो व्हाई नॉट, ये तो बहुत अच्छा काम है, यही करना है। आप जितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की मोहब्बत के लिए, खामोश लब, हाथ, प्यार, मोहब्बत, मेरी हेल्थ, अब सोसाइटी को रिटर्न करने का टाइम है। अल्लाह मैंने मुझे मौका दिया है, ये सबसे अच्छी फीलिंग है। आप अपने लव्ड वन के लिए, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, प्यार करने वाले जो लोग हैं उनके गिर्द गिर्द, उनके लिए जीने का आप हौसला करें। आप उठें, चलें। ये लड़ाई कैसे शुरू की? ये लड़ाई ऐसी तो नहीं है कि आप वेपन्स ले लें या कोई आसान लड़ाई तो नहीं है, इसका तो रास्ता भी नहीं पता होता। जब आप बीमार होते हैं, आप तो डॉक्टर नहीं होते इसका रास्ता हमें बताया गया है, हम ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं। हमारे बड़े हमें बताते हैं, अगर उन चीज़ों को फोकस कर लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, कंटेनमेंट, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें। आप सीखे तो सही। तो जब मेरे पास बाल नहीं था, मुंह नहीं था, स्किन नहीं थी, कलर नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं थी, तो उस वक्त मेरे लिए वो फीलिंग को महसूस करना बहुत था। जब आप नॉर्मल होते हैं तब आपको आपकी नाक बुरी लग रही होती है, आपके बाल बुरे लग रहे होते हैं, आपका रंग मैंने उस वक्त शुक्राने का सीखा ना। उस वक्त करना ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज आंसू बह रहे होते थे। आप शुक्र करें तो आपके दिल की हिचकियाँ निकल रही होती थी, अल्लाह ये क्या है, बट यार शुक्र है अल्लाह मैं सांस ले रही हूँ, अल्लाह शुक्र है इतने प्यार करने वाले हैं, अल्लाह संभालने वाले हैं, या अल्लाह शुक्र है कि मैं चलने के काबिल हूँ। मैं अभी बैठ के, मैं गाड़ी में ना सही, मैं रक्शे में बैठ जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये रक्शा है मौजूद। मुझे वो सिंध वाली किसी बच्ची की तरह से 18 घंटे का, बलूचिस्तान से 18 घंटे का सफ़र करके कराची नहीं पहुँचना पड़ रहा है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट जो आपके पास है, आपके पास जो कुछ है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उसमें प्यार है, उसमें मोहब्बत है, उसमें सांसें हैं, उसमें हाथों की ये मूवमेंट है। मैं ये शुक्र अदा करना शुरू किया कि शुक्र है मुझे। आपने अपना इलाज खुद कैसे किया जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया? फिर नायला ने क्या किया? किधर गई नायला? इस वक्त तो नायला में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी इस वक्त तो पीर फकीरों के पास जाने लगती हैं खवातीन बच्चे के लिए। सबने मुझे कहा जस्ट शट अप, बैठी रहो, लगाओ। मैंने बांधे तावीज़ में यूं इसलिए करती हूँ, यहाँ बंधा हुआ था तावीज़, है ना, तावीज़ ही बांधे, वो पानी कड़वे पिए, वो ये भी किया, वो सब। और मुझे ये कहा गया था सब करो, और मैंने सब किया। मैंने जड़ी बूटी, पत्ता, फूल, मैंने, बल्कि मुझे एक वाकया याद है, छोटा सा है, मैं शेयर करना चाहूँगी, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। एक खातून का, बहुत अच्छी खातून, उनके रेफरेंस से किसी का फ़ोन आया और लहजा बड़ा ऐसा था जो कल्चर्ड नहीं था। अच्छा। और वो औरत मुझे कह रही थी कि आप जब नहाती हैं तो आप ये बड़ा करें, ये करें। मैंने कहा बीबी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ, मुझे पता है कैसे क्या करते हैं। वो बेचारी थोड़ी वो यूँ हो यार, शी सेड नहीं ये सेहत के लिए अगर आप कर लें तो आपको। और मुझे थोड़ा दिल में गिल्ट हुआ कि मैं क्यों इस तरह से रूड हो रही हूँ, सेंसिटिव होता है। मैंने कहा मैंने उसकी सिर्फ वो रेमेडी के आप नहाने से पहले आखिरी आयतें जो हैं कुरान पाक की 6 या 7 हैं वो पढ़ लिया करें। वो पढ़ के और देन एक वो है, कहते हैं क्या है, बाथरूम जाने की एक दुआ है, वो पढ़ ले, जिसको हम कभी नहीं कंसिडर करते। द मोमेंट मैं वहाँ से नहा के निकली, मेरा जिस्म लाइट था। मैं जो अपने आंगन तक वॉक करके नहीं जा सकती थी क्योंकि बमुश्किल बेड तक होता था। तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं चलती हुई आंगन में चली गई। मैं फूल पौधे देख रही थी, मैं आई कहेंगे तुम बाहर आ गई हो, तुम खड़ी हुई हो। सो मैंने हर चीज़ की। आप फिर अपने आप को तैयार करें हर चीज़ करने के लिए। अच्छा, जो आप ट्रस्ट बनता गया ना जिन चीज़ों में ऐसा होता है कि हम कहते हैं हाँ ओके ठीक है। अरे नहीं, आपको हर जो बात अच्छी लग रही है, आपके दिल पे लग रही है, आप करें, आप जरूर करें। आप हर सहारा, हर पनाह, फेथ जिसमें है आपका वो करना है, करें, चाहे कोई और माने ना माने। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस क्या कहती है, साइंस को तो मैं बिल्कुल अब कुछ नहीं मानती क्योंकि मैं जड़ी बूटियों पे आ चुकी हूँ। मैंने सुना है कि आप कराची से कहीं और साफ सुथरे इलाके में शिफ्ट हो गई हैं, पॉल्यूशन जहाँ नहीं है, और वहाँ आपने ऑर्गेनिक चीज़ें उगाई हुई हैं, वो खाती हैं आप। कुछ ऐसा सीन है, ज़रा बताएं तो थी, कहाँ चली गई आप? जब मैं कराची में थी और मुझे कहा जाता था आप फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, मैं खाती थी। मुझे उनके स्प्रेज अपने मुंह के अंदर जाते हुए लगते थे, उनके जो जिसमें वो ग्रो की हुई है उसे अपने और मुझे लगता था और हवा से लगता था कि ये सही नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ हो, आखिरी मौका, आखिरी चांस है तुम्हारे पास, अपनी मर्जी से जी लो, अल्लाह के उसके कुदरत के नज़ारों में। नेचर मुझे अच्छी लगी। तो आप कहाँ शिफ्ट हुई हैं?
گلگت سے قریب ایک جگہ ہے نلتر, اس کے راستے میں ایک نومل چھوٹا سا گاؤں ہے, اٹس اے ٹاؤن, اسمال ٹاؤن. تو اس کی ریکی کس نے کی کہ میں نے کہاں رہنا ہے؟ ارے باپ رے, اتنی ہمت تھی آپ کے اندر. بس ہمت دینے والی اللہ کی ذات ہے, اور وہ محبت ہے جو لوگ. لیکن اکیلی کوئی اور فیملی ممبر نہیں؟ کہہ رہے تھے بچے چلنے کے لیے, بجس بہن کے بچے, اچھا کہ چلیں گے ہم آپ کو. ایسے نہیں, یہ میری جرنی ہے, مجھے کرنی ہے. پھر آپ وہاں گئیں, ابھی رینٹ پہ گھر لیا؟ پھر میں نے پہلے تو ڈھونڈنا شروع کیا, پھر ایک گھر میرے نصیب میں آئے, تو پچھلے 1 سال سے میں وہاں ہوں. اور وہاں سے شفٹ کرنا ہے, مجھے نیا گھر ڈھونڈنا ہے. ابھی گلگت جا کے پروگرام سن رہا ہوں, تو پلیز گلگت والے میری مدد کریں اس میں. ہمارے یہاں نمبرز چل رہے ہیں, آپ فون کر کے بتا دیں, یا ہمارے فیس بک پہ. نہیں, میں وہاں پہنچوں گی, وہاں کانٹیکٹ ان کا بڑا فیس بک پہ اپنے نمبر بھیج دیں, یہ کانٹیکٹ کر لیں, یہ آسانی ہے نا. پلیز کریں. مجھے اچھی جگہ چاہیے جہاں پانی ہو, تکلیف نہ ہو کوئی, اور لوگ خیال کرنے والے ہوں, تاکہ جب میرے گیسٹ آئیں وہاں پہ, مجھے جو اس سال سب آئیں گے انشاءاللہ. آؤ گے نا؟ ضرور, پکا پکا. تو تم لوگوں کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہاں آپ اگاتی بھی ہیں پودے شودے؟ جی بالکل, جاتے ساتھ ہی. کیا کھاتی پیتی ہیں؟ کیا آپ نے ایسا گوشت چھوڑ دیا ویجیٹیبل فروٹس پہ؟ کچھ نہیں کیا, میں سب کھا رہی ہوں. اچھا. ہلکی ہلکی مرچوں سے لے کے میری دنیا میں سب جو چیز موجود ہے میں سب کھا رہی ہوں. اچھا. اور تھوڑا کھا پاتی ہوں, تھوڑا کھا پاتی ہوں. اور میں بس کوشش ہے کہ پیور ہو, آرگینک ہو, صاف ستھری ہو, خالص ہو, اپنے گھر کی ہو. دیکھیں, ان سے ملوانے کا مقصد آج کے دن میرا یہ ہے کہ ہاں, اکثر کہتے ہیں کہ خواتین بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ بہت ویک ہوتی ہیں, نازک ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں الٹا ہے. جب آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ بیمار ہوتے ہیں تو وہ پوری فیملی کو اپنی خدمت پہ لگا لیتے ہیں. ہوتے کم بیمار ہیں, لیکن جب بھی ہوتے وہ بہت نازک بن جاتے ہیں. خدمت نہیں, شور پہ لگا شور دیتے پہ, میں کیا کروں, سر میں درد ہو گیا, باویلا مچا دیتے ہیں. عورت 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اور پیدا کرتی ہے, جو تکلیف اس کو وہاں بیئر کرنی پڑتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو مرد کبھی یہ سوچ بھی سکتا اس تکلیف کو بیئر کرنا. تو عورت ایک اسٹرانگ کریچر ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کو نہیں اتنا ہلکا لیں کہ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم. یہ مقابلہ کوئی مرد اور عورت کا نہیں ہے, اس کی الگ امپورٹنس ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی خصوصیت ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹ صرف اس لیے ہے کہ عورت نے بچے پالنے ہوتے ہیں. عورت سے مراد صرف فیمیل ہماری اسپیسی نہیں ہے. چیتا ہے, شیر ہے, سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے. جانور ہے. ہائے, مجھے ایک کہانی یاد آ گئی اپنے کینسر کے دنوں کی. ایک چڑیا میری سامنے والی کھڑکی کے اوپر آ کے وہ سارا دن ٹونچے مارتی رہی ہے, اور میں کہوں یہ شاید اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں کو اتنی بیوقوف ہے, اس کو نظر نہیں آ رہی, شیشے مار مار کے کھرچ دیا اس کا ٹنٹڈ گلاس جو تھا نا. خیر شام کو میں ان دنوں تھوڑا بحال ہو گئی تھی طبیعت, میں ذرا سا باہر نکلی ہوں شام کو, وہ دونوں والدین آ کے پھر لوٹنے لگے, ڈانس کرنے لگے فرش پہ میرے سامنے زمین پہ. میں نے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک دم میری سامنے نظر پڑی تو پودوں کے درمیان میں, ٹہنی کے درمیان میں ان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو وہاں سے نکالو, بچاؤ. اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا انسان اندر ہے, وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. the moment I realized, میں نے جا کے اس بچے کو اٹھا کے احتیاط سے اوپر رکھا, وہ اس کو لے کے اڑ گیا, اور وہ سارے دن کی چو چو ختم ہو گیا. سو پرندے بھی اگر آپ سے کچھ کہہ رہے ہوں, کوئی ڈفرینٹ بیہیویئر شو کر رہے ہوں, پے اٹینشن. صرف انسان ہی نہیں, ہر ایک کا خیال رکھنا ہے.